دنیا میرے آگے میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم۔ اچھا بھیا، بات یہ ہے کہ میں ماہر نہیں ہوں آئینی اور پارلیمان کے بزنس کا۔ ایک صاحب ہیں، تمہیں پتہ ہے جب بھی مجھے مشکل پڑتی ہے میں ان سے رابطہ کرتا ہوں، حاجی سیف اللہ صاحب۔ میرا بھی ایک سوال پوچھ لینا کہ اگر ایچ ای سی ڈائریکٹ خود مختار اور پرائم منسٹر کے انڈر ہے تو کیا وزارت تعلیم کی جو قائمہ کمیٹی ہے وہ اس کو اٹھا سکتی ہے؟ یہ بھی پوچھ میں عرض کر لیتا ہوں۔ جی السلام علیکم جی حاجی صاحب۔ السلام سر۔ حاجی صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ عرض یہ ہے کہ بہت جلدی میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ کے پرانے دوست سردار آصف احمد علی 1985 میں آپ کے ساتھ اپوزیشن کے بینچز پہ بڑا ایکٹیو رول ادا کیا انہوں نے، وہ بھی بہت پیچیدگیاں سمجھتے ہیں۔ آپ کو میں اس معاملے میں گرو استاد سمجھتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ عابد شیر علی کا موقف درست ہے یا سردار آصف احمد علی صاحب کا؟ میرے نزدیک سردار آصف علی صاحب کا موقف بالکل درست ہے۔ ہاں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں کو کسی قسم کے آرڈر دینے کی اختیار نہیں ہے، اچھا، بلکہ جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے وہ منسٹری کے تھرو کریں گے۔ اچھا، اور منسٹری میں سے کوئی بھی انفارمیشن انہیں چاہیے ہو تو وہ منسٹری کے ذریعے سے لیں گے۔ اچھا، ڈائریکٹ رابطے جو ہیں یہ انارکی پیدا کرتے ہیں۔ یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عابد شیر علی صاحب مثال کے طور پر حکم نہیں کر سکتے ایچ ای سی کے بندے کو کہ بھی مجھے یہ دو حکم، یا یہ کہ فلاں کر لو، وہ صرف ان کو بلا سکتے ہیں، سمن کر سکتے ہیں اور اپنی بات وہ بھی منسٹری کے تھرو، وہ بھی منسٹری کے تھرو، یعنی وزارت کے ذریعے۔ ایک دوسری بات پھر میرا حاجی صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عطاء رحمان صاحب نے ایچ ای سی کو وزارت تعلیم سے فارغ کر کے ڈائریکٹ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ کے انڈر لے آئے تھے، تو کیا اگر ایچ ای سی خود مختار ادارہ ہے تو کیا وہ قائمہ کمیٹی برائے تعلیم کو جواب دہ ہے کسی بھی صورت میں چاہے کہ اگر بے شک وہ اس کو وزارت تعلیم کے ذریعے اس کو ہینڈل کیا جائے؟ بہرحال وہ چونکہ محکمہ تعلیم کا ادارہ ہے اس لیے اس کو خود مختار ادارہ نہیں کہا جا سکتا، ان کا تعلق منسٹری سے ہوتا ہے۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ ان کی کارکردگی میں منسٹری کسی قسم کا دخل نہیں دے سکتی تاوقت کہ کوئی ایسی چیز سامنے نہ آئے جس سے ان کی کرپشن ثابت ہو۔ جی آپ کا بہت بہت شکریہ حاجی صاحب۔ اب یہ دیکھو نا، میں نے تمہیں پروگرام شروع کرتے ہی یہ کہا تھا کہ مجھے یہ بہت باریک کام ہوا ہے، مشتاق صاحب بہت باریک کام ہوا ہے، اور حاجی سیف اللہ کو نہ حکومت سے کوئی لینا ہے نہ اپوزیشن سے کچھ لینا ہے، وہ تو بالکل آج کل گوشہ نشین ہوئے ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ یہ مجھے بتائیں نصرت صاحب، جب آپ نے حق سچ بات کہنی ہے، آپ نے وزارت تعلیم نے لگائے ناکے، انہوں نے تو تاخیر کا شکار کرنا ہے، انہوں نے تو ادھر ڈاکخانے کا کام کر کے واپس آپ کو دینا 6 مہینے سال اسی میں گزر جانے، ایسے میں کیا کرے؟ ایک ایچ ایس سی کا ایک جذباتی نوجوان سمجھنے والا ساری چیزیں کچھ کرنے والا وہ کیا کرے؟ بات یہ ہے کہ جو وہ غلط کام تو نہیں کر رہا ہے۔ میں کون کہہ رہا ہے کہ یار غلط کر رہا ہے، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ رکاوٹیں، میں تو اس بات کو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاستدانوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس میں ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ بھی ایک مسئلہ ہو رہا ہے کہ ابھی جیسے کالر بھی کہہ رہے تھے، صحیح کہہ رہے تھے اٹک سے، ہمارے سامنے ہی اب پیاز رکھا ہوا ہے ایک اور، اب ہم جعلی ڈگری بھائی حکومت سے ایک بڑی بنیادی باتیں کرنے کی ہیں، ہم وہ سوالات نہیں کر پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر رمضان شریف کی آمد ہے، ٹھیک ہے صاحب، چینی رؤف کلاسرا نے جولائی کے شروع میں ایک کہانی لکھی، اس نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب کے ایک رشتہ دار ہیں، انہوں نے کسی چینی کمپنی کے ساتھ مل کے تو یہ کیا ہے، اور وہ انہوں نے جو قیمت بتائی ہے وہ اتنی سستی ہے کہ پوری دنیا حیران ہے کہ یار یہ اس ریٹ پہ کیسے سپلائی ہوگی، اور انہوں نے کہا کہ وہ آخر میں نہیں، وہ آنی تھی یار برازیل سے، چینی کمپنی اس کے ساتھ مل کے اس کو یہاں ریپریزنٹ کر رہے تھے وہ صاحب، ٹھیک ہے، پھر وہی یعنی کہ ایک دم سے فقرہ مارنا ہے۔ عرض یہ ہے کہ وہ جولائی کے پہلے ہفتے سے بدنصیب آدمی شروع ہوا، اور اس نے کہا کہ اگر یہ عالم ہوا تو نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب وہ چینی یہاں پہ نہیں آئی ہے جو ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے، اور صرف 19 دن رہ گئی ہے، 21 دن رہ گئے رمضان کو۔ دوسری طرف کیا حالت ہوئی کہ پھر ای سی سی کا اجلاس ہوا ہے، وہاں پہ 3 رکنی کمیٹی بنانی پڑی کہ جی اب کیا کریں، کرائسس آ رہا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جولائی سے مسلسل پے در پے ایک رپورٹر جو ہے وہ دھاڑے مار کے بلبلا رہا ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ وہی رپورٹر لندن سے بالکل ٹھنڈی فضا میں، ہم تو حبس کے عالم میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آج ویسے موسم یہاں کا بھی ٹھیک ہے۔ السلام علیکم رؤف کلاسرا۔
جی وعلیکم السلام مشتاق خلاصہ صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیں کہ آج تو کل ECC کا اجلاس بھی ہوا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس ایشو کو لے کر آپ چل رہے ہیں کہ بھائی چینی جو ہے جو اگر نہ منگوائی جائے تو کرائسس پیدا ہو سکتا ہے, اس کو درست سمت میں اس کو ٹیک آن کیا جا رہا ہے؟ یہ مشتاق آپ کی میری یا ان کے نصرت صاحب کا جو رونا پیٹنا ہے نا, یہ حکمرانوں کے یا پالیسی میکر تک نہیں پہنچتا. نصرت صاحب تو کہہ رہے تھے کہ یہ میں جولائی سے بات کر رہا ہوں, یہ کرائسس کی آمد شروع ہو گئی تھی جنوری سے. 7 مہینے پہلے سے ان کو ایگریکلچر منسٹری نے بتا دیا تھا کہ 1.2 ملین ٹنز شوگر کی شارٹیج آ رہی ہے. آپ مہربانی کر کے TCP کو کہیں, کامرس منسٹری کو کہیں کہ ابھی سے اس کے ارینجمنٹ کہیں. اور یہ باقاعدہ یہ جو کامرس منسٹری نے ایک اور بڑی انٹرسٹنگ موو کی ہے, وزیر اعظم صاحب کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ آپ ہمیں الاؤ کریں, ٹائم بہت تھوڑا ہے کہ ہمیں ملٹی ملین ڈالر کے جتنے کنٹریکٹس بھی دینے ان میں رولز اور ریگولیشن کی کنڈیشن سے آپ ریلیکس کر دیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ملٹی ملین ڈالر کنٹریکٹ سے اب 1.2 ملین ٹن کی اربوں روپے کی بنتے تقریباً 100 ارب روپے کے قریب جا کے چینی آنی ہے. اور وزیر اعظم سے اپروول لی گئی ہے کہ ہم رول ریگولیشن فالو نہیں کریں گے کنٹریکٹ کو اوارڈ کرتے ہوئے. اور وزیر اعظم گیلانی صاحب نے اس کی باقاعدہ اپروول دیا تاکہ ملک میں شارٹیج نہ ہو. جی تو وہ ٹھیک ہے, نہیں اس میں کلاسرا بات یہ ہے کہ چلیں ہم کسی کی نیت پر شبہ نہیں کرتے. وزیر اعظم صاحب نے یہ سوچا ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کہ رولز اور ریگولیشن میں پڑے رہے, بیوروکریسی اس میں وہ روڑے اٹکاتی رہے. چلو جی جلدی ہو جائے. میں یہ آئیے چلیں. ہلو جی سن رہا ہوں میں. ہاں کلاسرا یہ ہو سکتا ہے چلے, لیکن اس کے باوجود جب ٹینڈر ہو گئے کمیٹی کو ایوارڈ کر دیا گیا اور آپ نے اس وقت شور میں جانا شروع کر دیا گیا کہ اس نے جو ریٹ کوٹ کیے ہیں چائنیز کمپنی نے, اس پہ پوری مارکیٹ حیران ہے کہ اس ریٹ پہ کہاں چینی ہوگی. اس وقت تو پھر کوئی مداخلت کرتا نا. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں نصرت. اچھا یہ تو ٹینڈر ابھی آیا نا چائنیز کمپنی کا, یہ جو دوسرے علی سید صاحب ہیں جو علی سید جیلانی صاحب, آپ ان کو جانتے ہوں کہ فارمر ڈیفنس سیکرٹری ہیں کے دور میں, ان کے دماد ہیں یہ. انہوں نے تو اب آ کے پرائس کوٹ تھی اور 2 لاکھ ٹن انہوں نے چینی منگوانی تھی, جو کہ اگر پاکستان منگوا لیتا, میرا خیال ہے ہماری بات میں صحیح بھی ہے کہ وہ چینی نہیں آ سکی, تو پاکستان کو کم از کم $20 ملین کا فائدہ ہونا تھا اس ڈیل میں سے. اگر یہ ہو جاتی نہ ہونے سے یہ نقصان ہوا ہے کہ پاکستان ایک بہت بڑے خوفناک چینی کے کرائسس میں آیا ہے. اور دوسری بات تھوڑا سا میں آپ کو پیچھے لے کے جاتا ہوں کہ انٹرسٹنگلی کہ TCP اور کامرس منسٹری کیسے ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں ملک کے ساتھ. انہوں نے دبئی کے ایک پارٹی کو $30 ملین کا چینی کا کنٹریکٹ دیا اور وہ پارٹی ڈیفالٹ کر گئی, اور اس کو بلیک لسٹ کرنے کے بجائے, اس پہ جرمانہ کرنے کے بجائے, اسی شام, میں ریپیٹ کر رہا ہوں, اسی شام نیشنل بینک آف پاکستان میں ایک اور $34 ملین کی نئی LC کھولی گئی اسی کمپنی کے نام پہ کہ تم اور کنٹریکٹ لو اور تم جا کے علیحدہ چینی منگا کے آؤ. تو اس ملک کو جس طریقے سے چلایا جا رہا ہے, آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کہیں پہ کوئی سیریسنیس نہیں ہے. کنٹریکٹر اپنی مرضی سے آتے ہیں, ان کو مرضی سے یہ یعنی قصہ مختصر یہ ہے رؤوف, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اب چاہے کچھ کر لو, چینی رمضان میں آسمان پہ باتیں کر رہی ہوگی اس کی قیمت, یہی کہہ رہے ہو نا مختصر؟ جی بالکل. اوکے کلاسرا, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور آپ نے ہمیشہ اس طرح کی سٹوریز کو فالو کرتے رہا کریں. دیکھو بات یہ ہے, یہ یہاں پہ آتا ہے فوکس نہیں ہے, پرائیورٹی نہیں ہے, ترجیحات نہیں ہیں. پچھلے سال ہمیں دیکھیں کتنا بڑا چینی کا کرائسس ہوا, اس میں عدالتیں بھی جا کے خوار ہو گئی. مطلب عدالتوں نے قیمت مقرر کی, کسی نے 40 روپے کی نہیں ہوئی, اس سے اس کی ریٹ, اس کی کریڈیبلٹی, ساری چیزیں سٹیک پہ لگی نا. اب گورنمنٹ کا کام تھا نصرت صاحب. اچھا لاہور میں دیکھو اس کی کلاسرا کی بات کو کنفرم کرنے کے لیے محمد ایوب رانا صاحب ہیں ہمارے ساتھ, چیئرمین ہیں پنجاب شوگر ڈیلر ایسوسی ایشن کے. السلام علیکم جی رانا صاحب. السلام جناب. ہلو جی رانا صاحب, عرض یہ ہے کہ رمضان شریف آنے والا ہے, آپ یہ فرمائیے کہ آپ کے پاس چینی جو ابھی موجودہ دام چل رہے ہیں اس کے مطابق دکانوں پہ ہمیں مل رہی ہوگی میرے اور مشتاق؟ اچھا رانا صاحب, کیونکہ آپ کی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں تعطل نہ آئے, کیونکہ بالکل ہم بریک کے قریب ہیں. سوال آپ نے سن لیا ہے اور جواب جو ہم کوشش کریں گے کہ فوری طور پہ چھوٹا سا وقفہ ہے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو آپ کے ساتھ اسی پہ ڈیٹیل میں بات کریں گے. ناظرین حاضر ہوتے ہیں ایک وقفے کے بعد.